سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسند علیہ کا بیان آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مسند علیہ کو تاکید کے ساتھ لانا۔ صحیح ہے، مسند علیہ کو تاکید کے ساتھ لانا، جیسے ہم سب دابر ہو گیا تھا۔ وَأَمَّا تَوْكِيدُهُ فَلِلتَّقْرِيرِ أَوْ دَفْعِ تَوَهُّمِ التَّجَوُّزِ أَوِ السَّهْوِ أَوْ عَدْمِ الشُّمُولِ، رہا مسند علیہ کی تاکید لانا۔ اب تاکید جو ہوتی ہے وہ کبھی لفظ کی تکرار کے ذریعے ہوتی ہے، اور کبھی جو ہوتی ہے تاکید معنوی ہوتی ہے۔ حرف کی تکرار ہو گئی، انا انا، فعل کی ہو گئی، اسم کی ہو گئی، ہوتی ہے نہیں؟ ضرب زید زیدن اور ضرب زیدن، انا زیدن۔ تو اب کہتے ہیں کہ وَأَمَّا تَوْكِيدُ فَلِلتَّقْرِيرِ، رہا مسند علیہ کی تاکید لانا، فَلِلتَّقْرِيرِ تو وہ پختگی اور ثبوت کے لیے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ثبوت کے لیے ہوتی ہے، اس طور پر کہ یعنی مسند علیہ کو سامع کے جو ذہن میں جو ہوتا ہے وہ پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس طور پر کہ کسی دوسرے کا اس کے ذہن میں گمان نہ جائے۔ صحیح ہے، جیسے ہم نے کہا جا زیدن، تو وہ سوچ رہا نہیں زید نہیں تھا، بکر تھا۔ کیا ہوا؟ بکر تھا، شاید دھوکے میں بول دیا، پھر بولا نہیں جا زیدن زیدن۔ زید جو ہے ایک مرتبہ میں جو غلط سے نہیں بولا گیا، دوبارہ لا کر کے اس کو کیا کر دیا گیا؟ قطع کر دیا گیا، تاکہ اس کے ذہن میں کسی دوسرے کا گمان نہ جائے۔ جا زیدن زیدن۔ آگے بیان فرما رہے ہیں واو دفع توہم التجوز، یا مجاز کے وہم کو دفع کرنے کے لیے، مجاز کے وہم کو دفع کرنے کے لیے، مجاز ہونے کا وہم ہو سکتا تھا، اس وہم کو دفع کرنے کے لیے دوبارہ سے لفظ ذکر کر دیتے ہیں مکرر کر کے، تاکہ جو اس کو سامنے والے کو جو مجاز کا وہم ہو رہا تھا وہ سامنے والے کا وہم کیا ہو جائے؟ متکلم کی طرف سے وہم دور ہو جائے۔ جیسے کہا جائے قطع اللص الامیر، ابھی یہاں تک کہا تھا امیر نے چور کو ہاتھ کاٹا، اب یہ تھا امیر کی طرف شاید نسبت کر دی گئی کہ حکم دینے والا ہے وہ، لیکن جب کہا قطع اللص الامیر، الامیر امیر نے ہی چور کا ہاتھ کاٹا، تو یہاں پر پتہ چل گیا کہ مجاز نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی طرف حقیقتاً کاٹنے والا کا ہاتھ کون ہے؟ امیر۔ تو مجاز کے وہم کو دفع، او بالسہوی، یا سہو کو یا بھول چوک سے نام نکل گیا ہو، اس کو سہو کو دفع کرنے کے لیے، یعنی سامع یہ وہم کرنا چاہتا ہے کہ متکلم جو ہے اسناد جو اس نے وہمی طور پر کر دی، بھول کر دی اس کی طرف، در حقیقت ہے نہیں۔ جیسے کہا جائے جان الرجلان، جان الرجلان، دو مرد آئے، ارے دو کی طرف نسبت کر دی ہوگی، ایک آدمی کو دو کی طرح سمجھا جاتا ہے اس لیے نسبت کر دی ہوگی شاید جا رجلان، اصل آنے والا تھا رجلن، کیا تھا؟ رجلن، لیکن جب اس کے بعد لیا دیا رجلان کلاہما، دونوں مرد آئے، تو یہ کلاہما بتا دیا کہ یہ رجلان لا کر کے ایک مراد نہیں ہے بلکہ دو ہی مراد ہے، کلاہما اس کی تاکید لا دی گئی تاکہ یہ متکلم کی طرف سے سامع کو وہم نہ ہو کہ میں نے بھول کر نہیں کہا ہے، بھول کر کہتا تو الگ بات تھی، لیکن کلاہما لا کر کے تاکید، یہ کیا ہو گیا؟ بھول کو اس کو دفع کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گیا؟ او عدم شمول، یا عدم شمول کا وہم ہو سکتا تھا، یعنی سامع کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ حکم جو ہے تمام افراد کو شامل نہیں ہے، لیکن للاکثر حکم الکل کے تحت جو ہے وہ سب کو کہہ دیا گیا،
حالانکہ وہ سب اس میں شامل نہیں ہے. جیسے کہا جائے فسجد الملائکہ، ملائکہ نے سجدہ کیا. اچھا چلیے 1000 نے ملائکہ نے سجدہ کیا ہوگا آدم علیہ السلام کو، تو کیا کہ وہ للاکثر حکم الکل کے تحت ملائکہ لا دیا گیا. تو پھر آیا کلہم، کیا ہے نے تمام لوگوں نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. پھر وہم ہو سکتا تھا ہاں دھیرے ایک ایک کر کے کیا ہوگا، ایک نے ظہر کے ٹائم، ایک نے عصر کے ٹائم، ایک نے مغرب کے ٹائم، ایسے کر کے کیا ہوگا تو کلہم ہو گیا. نہیں، اجمعون، ساتھ مل کر کے کیا، انہوں نے ایک ساتھ ہی سجدہ کیا سب نے. تو یہ سارے وہموں کو دور کر دیا گیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام نے ایک ساتھ کیا کیا، یعنی تو شمول ہو گیا. یہ عدم شمول کا جو وہم ہو سکتا تھا یہ کیا کر دیا اس نے، کلہم اجمعون نے لا کر کے دفع کر دیا. سمجھ آ گیا. اب وہ فرماتے ہیں وہ اما بیانہ، رہا مسند الیہ کا جو ہے عطف بیان لانا، یعنی پہلا ہوگا معطوف علیہ، دوسرا ہوگا عطف بیان. صحیح ہے نہیں، عطف بیان رہا بیان ہو رہا مسند الیہ کا بیان لانا عطف بیان. فلایذائہ باسم مختص بھی، ایسے اسم کے ذریعے سے وضاحت کرنے کے لیے، ایسے اسم کے ذریعے جو اس مسند الیہ کے ساتھ خاص ہے، اس مسند الیہ کے ساتھ خاص ہے، ایسے اسم کے ذریعے جو اس مسند الیہ کے ساتھ ہی خاص ہے. جیسے کہا جائے قدیم صدیقک خالد، تمہارا دوست خالد آیا. اب دوست تھا یہ کون ہو سکتا تھا، یہ اس کی وضاحت کر دی عطف بیان نے خالد کے ذریعے کہ دوست تو بہت تھے لیکن آنے والا کون ہے، خالد ہے. تو یہ وضاحت ہو گئی اس کی ایسے اسم کے ذریعے جو کس کے ساتھ خاص ہے، مسند الیہ صدیق کے ساتھ خاص ہے. تو یہ عطف بیان ہو گیا ایسے اسم کے ذریعے جو اسی کے ساتھ خاص ہو. تمہارا دوست خالد آیا. یا جو ہے اوامل ابدال، یعنی مبدل منو کا بدل لانا. اور آج مبدل منو، بدل میں اصل مقصود کون ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے. وامل ابدال منو فل زیادت التقریر، رہا مبدل منو کا لانا، یعنی مسند الیہ کو مبدل منو لانا، یعنی بدل کا لانا، مسند الیہ میں سے بدل کا لانا فل زیادت التقریر، مسند الیہ کو اور پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہا جائے جانی اخو کا زیدن، تمہارا بھائی آیا. اتنا کہا تھا تمہارا بھائی آیا. 4-5 بھائی تھے، خالد، بکر، زید، عمر، حامد وغیرہ فلاں تھے. تمہارا بھائی زید آیا، تمہارا بھائی آیا، تمہارا بھائی زید آیا. تو جتنے بھائی تھے وہ کیا ہو گئے، خارج ہو گئے. زید شامل ہو گئے اس میں. اور مبدل میں بدل میں اصل کون ہے، بھائی مقصود نہیں ہے، زید ہی مقصود ہے. کیا ہوا، تو یہ کس نے آیا، پختگی کرنے کے لیے آیا، مسند الیہ کی پختگی کو اور مزید پختہ کرنے کے لیے. اس کو کہیں گے بدل الکل. کیا ہوتا ہے یہ بدل الکل کی مثال ہو جائے گی، جو مبدل منو کا کل ہو، مبدل منو کا کل ہو. جانی القوم اکثرہم، اکثر قوم آئی، اکثر قوم آئی. یہ کون ہو گیا، بدل البعض ہو گیا. مبدل منو کا کیا ہو، جز ہو، مبدل منو کا جز ہو. اسی طرح آ گیا سلب عمر ثوبہ، عمر کا کپڑا چھینا گیا. مبدل منو کا کیا، یہ متعلق ہے، بدل الاستعمال ہو گیا. یہ اس کی ذات میں داخل نہیں ہے. کپڑا اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق رکھتا ہے، اس کے بدن پہ ہے تو اسی کا کپڑا مانا جاتا ہے. سلب امر ثوبہ، امر کا کپڑا چھینا گیا. اس کی ہو گئی بدل الاستعمال. تو پھر کہہ رہے ہیں بدل الغلط تو بھی پیش کرنا چاہیے تھا. کہہ رہے ہیں بدل الغلط جو ہے فصیح کلام میں واقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے بدل الغلط نہیں آیا. وَأَمَّا الْعَطْفُ فَلِتَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعَ اختصار. اب فرماتے ہیں کہ عطف کیوں کیا جاتا ہے، ایک اسم پر دوسرے اسم کا عطف کیوں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عطف کرنا تو وہ مسند الیہ کی تفصیل کرنے کے لیے ہوتا ہے اختصار کے ساتھ. مسند الیہ کی تفصیل کرنا مقصود ہوتا ہے کس کے ساتھ، اختصار کے ساتھ. جیسے آپ کہیں جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، یہاں زید پر عمر کا عطف کر دیا گیا. تو یہ مسند الیہ کی تفصیل ہے ما اختصار، اختصار کے ساتھ. کیسے ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم کہتے جانی زید و جانی عمر، یہ جو تھی اختصار نہیں ہوتا، تفصیل تو ہو جاتی لیکن اختصار، یا تو دونوں فعل کی بھی تفصیل ہو گئی، دونوں اسم کی بھی تفصیل ہو گئی، لیکن اختصار نہیں ہوا. اس لیے اختصار کی قید سے کس کو نکال دیا،
جانی زیدن و جانی عمرن کو نکال دیا. تو یہاں تب کیا ہو گیا؟ اختصار کے ساتھ، کیونکہ مسند الیہ کی تفصیل ہے یہاں کے آنے والی مجیت کس کے لیے ہے؟ زید اور عمر کے لیے ہے. دیکھیے کیا ہو گیا؟ اختصار ہو گیا. اول مسند، یا کیا ہو؟ مسند کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہو، مسند کی تفصیل بیان کرنا ہو اختصار کے ساتھ. جیسے اگر اسی کو ہم مثال لیں تب بھی یہی مثال بن جائے گی. جانی زیدن و عمرن، جانی زیدن فا عمرن، جانی زیدن ثم عمرن، بس اتنا لگانا ہے. بس یہ ہوگا کہ پہلے والی میں جو عمرن میں مثال میں مسند کی تفصیل ہے کہ پہلے والے کے لیے جو ہے مجیت پائی گئی اولاً اور دوسرے کے لیے پائی گئی پہلے کے بعد بغیر وقفے کے. بغیر فا جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب بلا مہلت کے لیے. تعقیب ہاں بغیر دیری کے فوراً آتا ہے. تو پہلے کے لیے ہوا بس کہ پہلے کے لیے مجیت ہوئی، دوسرے کے لیے فوراً بعد ہو گئی. لیکن کیا ہو گئی؟ مسند کی یہاں پر کیا ہو گئی؟ تفصیل ہو گئی، اور کیا ہے ساتھ ہی ساتھ اختصار بھی ہو گیا. کیونکہ دو فعل تھوڑی لائے گا یہاں، ایک ہی فعل ہے، یعنی ایک مثال میں دونوں بنا سکتے ہیں ہم. صحیح ہے؟ مسند الیہ کی بھی تفصیل ہے کہ مسند الیہ کی بھی تفصیل ہے اور مسند کی بھی تفصیل ہے. اسی طرح جانی زیدن ثم عمرن، یہاں پر بھی یہی مثال ہو گئی کہ اس طور پر کہ مسند کی تفصیل ہے اس میں کہ پہلے کا جو ہے لحاظ ذہن میں جو ہوا اول مرتبہ ہوا اور دوسرے کا بعد میں ہوا. کیسے؟ لیکن تھوڑے میں دوسرے والے میں کیا ہو گئی؟ مہلت کے ساتھ ہوئی. ثم میں کیا ہے؟ تراخی کے ساتھ ہوئی. او جان القوم حتی خالد، یا میرے پاس قوم آئی یہاں تک کہ خالد آیا. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھی تفصیل ہے. اچھا ثم عمر میں جو تھی تراخی تھی لیکن مہلت کے ساتھ، اور حتی میں کیا ہے؟ وجود خارجی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بس ذہن کا اعتبار کیا جاتا ہے. ذہن میں ترتیب پائی جانی چاہیے. میرے پاس قوم آئی یہاں تک کہ خالد آیا. تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر مسند میں تفصیل ہے، اور اس طور پر کہ ذہن میں اول مرتبہ پہلے جو ہے قوم کا لحاظ کیا گیا آنے کا، اور پھر مرتبہ دوسری مرتبہ خالد کے آنے کا لحاظ کیا گیا. اور اس حتیٰ کے ذریعے ترتیب خارجی کی کوئی شرط نہیں ہے، خارج میں کوئی پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ صرف ذہن میں ہو کہ ہاں ذہن میں پایا جانا چاہیے کہ ہاں پہلے کے لیے ایک بار مجیت ہوئی ہے اور پھر دوسرے کے لیے. بہرحال یہ مسند کی تفصیل ہوئی اور اختصار کے ساتھ. اور بھی لے سکتے ہیں او رد السامع الی الصواب، یا جو ہے کیا کرتے ہیں، یا تفصیل ہوتی ہے اس لیے سامع کو درستگی کی طرف لوٹانے کے لیے، سامع کو درستگی کی طرف لوٹانے کے لیے. جیسے آپ کہیں جا زید لا عمرن، زید آیا عمر نہیں آیا. یہ اس سے آپ کہیں گے جو گمان کرتا تھا کہ عمر آیا زید نہیں آیا، جو یہ گمان کر رہا تھا کہ عمر آیا زید نہیں آیا، آپ نے عطف کر کے کیا کر دیا؟ غلط. جس کو آپ کر رہے تھے آنے کا مجیت کس کے لیے کر رہے تھے؟ عمر کے لیے. عمر کے لیے مجیت نہیں ہے، مجیت زید کے لیے ہے. تو یہ کیا کر دیا؟ اس کو سامع کو درست کی طرف لوٹانے کے لیے جانی زید لا عمرن، یعنی آنے والا جو ہے آپ کے گمان کے اعتبار سے عمر تھا، عمر نہیں ہے، بلکہ آنے والا کون ہے؟ زید ہے. یا یہ گمان کر رہا تھا کہ دونوں آئے، دونوں کے آنے کا گمان کر رہا تھا، تو اس نے کیا کر دیا؟ لا کے ذریعے لا کر کے اس کو ختم کر دیا. فرماتے ہیں او صرف الحکم الی آخر، یا جو ہے عطف کس لیے کیا آتا ہے؟ یعنی عطف کی بات چل رہی ہے، عطف کیوں کیا آتا ہے؟ رد السامع الی الصواب او صرف الحکم الی آخر، یا حکم کو پھیرنے کے لیے ایک محکوم علیہ سے دوسرے محکوم علیہ کی طرف، ایک محکوم علیہ سے دوسرے محکوم علیہ کی طرف پھیرنے کے لیے وہاں پر بھی عطف کیا جاتا ہے. جیسے کہا جائے جانی زید بل عمرن، جانی زید بل عمرن، یعنی مراد جو جا زید تھا پہلے یہ لگ رہا تھا زید آیا، لیکن بل کے ذریعے کیا کر دیا؟ اسی کی نفی کر کے عمر کے لیے ثبوت کر دیا. بل کس لیے آتا ہے؟ اضراب کے لیے آتا ہے، ایک حکم کو پھیرنے کے لیے دوسرے سے. جیسے لاکنہ آتا ہے ایسی بل آتا ہے. تو پہلے ہو رہا تھا جانی زیدن یعنی زید آیا، لیکن بل یعنی وہ نہیں آیا، کون آیا؟ عمر آیا. تو ایک حکم تھا پہلے مجیت کا حکم زید کے لیے ہو رہا تھا، اب وہی مجیت کا حکم کس کے لیے ہو گیا؟
امر کے لیے ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ جانی زید بل امر. اب یہاں کئی اور صورتیں نکال سکتے ہیں. ما جانی زید بل امر, تب بھی یہی ہو گیا. زید نہیں آیا, یہاں صریح طور پر سمجھ میں آ گیا, صریح طور پر سمجھ میں آ گیا. زید نہیں آیا, امر آیا. اور ایک صورت ایسے نکالے, جانی امر لم یجی زید, جانی امر لم یجی زید, یہ بھی معنی یہ کی ہوا, جانی امر لم یجی زید, امر آیا زید نہیں آیا. یہ بالکل صریح طور پر ہو گیا. تو بہرحال کس لیے کئی طرح سے تعبیر اختیار کر سکتے ہیں. بل لایا گیا اس لیے کہ حکم کو پھیرنے کے لیے ایک سے محکوم علیہ سے دوسرے کی طرف. آؤ اوی شکی اوی تشکیق, یا عطف کس لیے کیا جاتا ہے, یا تو متکلم کو شک ہونے کی وجہ سے اس میں, یا کسی متکلم خود سامنے والے کو شک میں ڈالنے کے لیے. شک متکلم کو ہے, اوی تشکیق, یا متکلم کیا کر رہا ہے کسی سامنے والے کو شک میں ڈالنا چاہ رہا ہے کون آیا. تو کیسے کہہ رہا ہے, جانی زید او امر, زید آیا یا امر آیا. اگر یہ مثال کریں, یہ مثال کا خیال کریں کہ آنے میں متکلم اس کو خود ہی جانتا نہیں آنے والا کون ہے, تو اسی ہو کیا جائے گا متکلم کو ہی شک ہے, اس لیے او کا استعمال کر رہا ہے. عمر کا متکلم کو شک نہیں ہے, متکلم تو جانتا ہے لیکن کیا ہے سامنے کو, تو تشکیق ہو جائے گا, شک میں ڈالنا چاہ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ واما فصلہ, یہ تو ہوا مسند الیہ کا عطف لانا, اس لیے ہوتا ہے. واما فصلہ یعنی کیا ہے, مسند الیہ کے بعد ضمیر فصل لانا. مسند الیہ کے بعد ضمیر فصل لانا یہ کس لیے ہوتا ہے, فل تخصیصی بالمسند, اس کو مسند کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. چونکہ حصر ہو جاتا ہے نا, حصر ہو جاتا ہے, اس لیے جو ہے مسند کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کہ مسند الیہ جو ہے وہ صرف مسند کے ساتھ خاص ہے. جیسے کہا جائے زید هو الشجاع, زید هو الشجاع. دیکھیں مسند الیہ کے بعد ضمیر فصل لائے گئے کس بات ظاہر کرنے کے لیے کہ مسند الیہ صرف مسند کے ساتھ خاص ہے. زید ہی بہادر ہے, کیا ہے, زید ہی بہادر ہے. وہ اما تقدیم رہا مسند الیہ کا مقدم کرنا. مسند الیہ کو مؤخر بھی کرتے ہیں نا, فعل فاعل کی ترکیب میں, فعل فاعل کی ترکیب میں مسند الیہ مؤخر ہوتا ہے, مبتدا خبر کی ترکیب میں مسند الیہ مقدم ہوتا ہے. تو کہہ رہے اصل مقام تو یہی ہے کہ مسند الیہ کو مقدم کیا جائے اگر کوئی معنی نہ پایا جائے. معنی جیسے کیسے پایا جائے گا, معنی پایا جائے گا کہ مطلب فاعل بننا ہے, اب فاعل پہلے تھوڑی آ سکتا, تو یہ معنی موجود ہے, مقدم نہیں کر سکتے فعل پر. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اما تقدیم ہو رہا مسند الیہ کو مقدم کرنا, فلکون ذکر ہی اہما, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے یا تو اس کا ذکر اہم ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وہ کلام کے اندر ایک رکن اعظم ہوتا ہے, رکن ہوتا ہے تو اس کا اہم ذکر ہے, تو اس کو ذکر جس کا اہم ہو اس کو کیا کر دیں, مقدم کر دیں. ولا او لانہ اصل, یا اس وجہ سے کیا کہ وہی اصل ہے کلام کے اندر. ولا مقتضی للعدول عنہ, اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی بھی نہیں پایا جاتا. مقتضی کیا پایا جائے, مان لیجئے فاعل بننا ہے تو مقتضی یہ پائے گا کہ ہاں فاعل ہے تو بھائی فعل کے بعد ہی آئے گا, تو مقتضی بھی نہیں پایا جا رہا ہے کوئی عدول کا, تو اصل کیا ہے اس کو مقدم کیا جائے. او لیتمکن خبر فی ذہن السامع, یا اس وجہ سے مؤکد کیا جاتا ہے, یعنی مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے تاکہ خبر کو سامع کے ذہن میں پختہ کر دیا جائے, اچھی طریقے سے جاگزیں کر دیا جائے, اچھی طریقے سے اس کے ذہن میں کیا کر دیا جائے, بٹھا دیا جائے. اس لیے جو ہے مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے. یہ مثال آپ نے پڑھی ہے پیچھے, والذی حارت البریۃ, یعنی یا تو خبر کو سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے جاگزیں کر دیا جائے. لأن فی المبتداء تشویقا الیہ, اس لیے کہ مبتدا میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بعد والی کی طرف شوق دلا رہی ہوتی ہے. کیا کس کی طرف, خبر کی طرف شوق دلا رہی ہوتی ہے. یعنی وہ مدنی منا کون ہے جس نے 1 مہینے میں حفظ کیا, یہ شوق دلا رہی ہے. اب ایک تعجب ہے, سوالیہ جو سوال کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے انسان کو شوق دلانے کے لیے, یعنی وہ کون سے صحابی ہیں جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا, یہ شوق دلانا ہوا. اب وہ گیا حضرت خالد ولی سیف اللہ ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہوا, شوق دلانا. تو والذی حارت البریۃ فی حیوان مستحدث من جماد, وہ چیز جس کے بارے میں پوری مخلوق حیران و پریشان ہے. یہ اتنا ہو گیا مسند الیہ, کیا حیران و پریشان ہے, اب آگے والی کیا آ رہی ہے,
حیوان مستحدث من جماعت، وہ ایسا حیوان ہے جو بے جان سے پیدا کیا گیا. اس کے بارے میں شوق ہو گیا مسند الیمئی، وہ چیز جس کے بارے میں پوری مخلوق حیران و پریشان ہے. اتنا دکھا ہے تو برات میں آ گیا، کیا شوق ہو رہا ہے. کون ہے؟ حیوان مستحدث من جماعت. کون ہے وہ؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بے جان سے پیدا کی گئی، یا انسانی ہے کہ یہ جو ہے خردبین سے بھی جو نہیں دیکھے جا سکتے اس کے اجزاء، اس کو جو ہے قیامت کے دن پھر اس کو بنایا جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ تو مختلف ہیں اس کے بارے میں. وہ ایسا جاندار ہے جو بے جان سے پیدا کیا گیا. تو یہ والذی حارت البری، الذی اسم موصول، حارت البریۃ فی، یہ صلہ موصول صلے سے مل کر مبتدا. اب حیوان مستحدث یہ کیا بنے گی؟ خبر میں. تو اس کو مقدم کی گیا ہے لتشویقا الیہ، کس کی طرف؟ شوق دلانے کے لیے اس کے بعد والے کی طرف، تاکہ جو ہے بعد والے کی طرف شوق پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد ہے مستحدث من جماعت، کہ جو بے جان سے پیدا کیا گیا. اما لتعجیل المسرت، یا مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے کہ جلدی سے خوشی پہنچانا مقصود ہوتا ہے، جلدی سے خوشی پہنچانا مقصود ہے. اور کوئی کسی کا دشمن ہے تو جلدی سے اسے غم پہنچانا مقصود ہے، تو اس وہ لفظ کو ہی ذکر کر دے گا پہلے جس سے اسے غمی پہنچتی ہو. اور جس کو خوشی پہنچانا مقصود ہو تو وہ لفظ کو ہی ذکر کر دے گا جس سے کیا ہے؟ خوشی پہنچتی ہو. اما لتعجیل المسرت او المساد، یا تو خوشی پہنچانا جلد مقصود ہوتا ہے، جلد پہنچانے کے لیے، او المساد، یا جو ہے اسے رنج پہنچانا مقصود ہو. جیسے کہا جائے، کیونکہ جیسے ہی لفظ سنے گا، لفظ سننے سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ لفظ کیا کرتا ہے؟ سرور لاتا ہے. جیسے کہا جائے کسی کے لیے، کہا جائے عابد تطیر، یعنی للتفاعل، کس کے لیے؟ نیک شگونی کے لیے. نیک شگونی کے لیے کیا کر دیا جائے؟ اس کو وہ لفظ ذکر کر دیا جائے. عابد تطیر یا بد شگونی کے لیے وہ لفظ پہلے ذکر کر دیا جائے. جیسے کہا جائے سعد فی داری کا، سعد تمہارے گھر میں، نیک بخت ہے. ارے تو نیکی تو آنی ہے، پھر کیا آنی ہے؟ تو سعد کا لفظ ذکر کر دیا مسند الیہ مقدم، کس لیے؟ تاکہ اسے جو ہے خوشی مسرت حاصل ہو جائے. ورنہ یوں بھی کر سکتا تھا فی داری کا سعد، لیکن مقصود کیا ہے؟ تاجیل المسرت. او المساعت، یا صفاء فی داری صدیقی کا، خون ریز تیرے گھر دوست کے گھر میں. یعنی صفا ایک بادشاہ بھی گزرا ہے، تو صفا یعنی خون بہانے والا. خون بہانے والا تیرے گھر میں، تیرے دوست کے گھر میں، تب تو پھر انجام ہی خراب ہے. تو یہ صفا کا لفظ ذکر کیا کس لیے؟ تطیر. کس کے لیے؟ بس شگونی کے لیے. بس ایک لفظ ہے. وہ اولیحامی انہ لا یزول عن الخاطر، یا اس وجہ سے اس بات کا وہم دلانے کے لیے کہ جو ہے وہ دل سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے. کیا ہے وہ؟ یعنی دل سے جب جدا ہی نہیں ہوتا ہے تو ہر بار اس کا ذکر کر رہا ہے، جیسے کہ وہ دل سے جدا ہی نہیں ہوتا. کہ متکلم جو ہے وہ سامع کے وہم میں، دل میں یہ وہم ڈالنا چاہتا ہے کہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں اس کا، کہ مسند الیہ تو میرے دل میں سما گیا ہے، وہ میرے دل سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے، ایسا مطلوب ہو چکا ہے. یہ الہام انہ لا یزول عن الخاطر، اس وجہ سے کہ وہ میرے دل سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے کہا جائے کیا الحبیب جا، الحبیب محبوب آ گیا. کیا آ گیا؟ محبوب آ گیا. الحبیب جا، حبیب آ گیا. یہاں دیکھیں حبیب، یہاں یہ بھی کہہ سکتا تھا جا الحبیب، لیکن اس کو مسند الیہ کو مقدم کیا گیا. کیوں؟ لا یخطر ببالہ، اس کے دل سے کیا ہوتا ہے؟ او انہ یستلذ بھی، یا کیا کرے؟ یا اس کے دل سے لذت پاتا ہے، بہت اس کا ذکر کرتا ہے تب اس سے لذت ملتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ محبوب ہے. لیلا الذ من العسل، میری لیلا شہد سے زیادہ لذیذ ہے. لیلا یا الذ من العسل، میری لیلا کس سے؟ شہد سے زیادہ لذیذ ہے. تو یہاں لیلا کا لفظ ذکر کیا گیا کس لیے؟ کہ اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے. وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ، یا اس کے علاوہ دوسری جیسی چیزوں کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. مثلا یہ ہے کہ کیا تعظیم کے لیے ذکر کیا جائے. جیسے کہا جائے رجل فاضل عندی، فاضل مرد میرے پاس ہے. یا تحقیر کے لیے ذکر کیا جائے رجل جاہل عندک کا، جاہل مرد کیا ہے؟ تیرے پاس ہے. سمجھ آ گیا؟
جاہل و اما نحو ذالک کا، یا اس کی جیسی چیزوں کے لیے، جیسے تعظیم کے لیے یا تحقیر کے لیے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.